चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला शाअनुहु ने हमें दुनिया में भेजा और कुछ आमाल हमारे जिम्मे लगाए। ईमान लाओ और ईमान लाने के बाद आमाले सालिहा वाली जिंदगी इख्तियार करो। ईमान होगा, साथ में आमाले सालिहा होंगे, दुनिया में भी कामयाबी, मौत के वक्त भी कामयाबी, कब्र में भी कामयाबी, हशर में भी कामयाबी, और कामयाबी के साथ हमेशा हमेश के लिए जन्नत में दाखिला मिलेगा। ये जो आमाल सालिहा हैं जो हक ताला शानुहु ने हमारे जिम्मे लगाए हैं, जिनका हमें मुकल्लफ बनाया है, इनकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 मामूरात, वो आमाल जिन्हें जिस्म से करना है, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, जैसे ज़कात है, जैसे हज है। मामूरात ये आमाल सालिहा की एक किस्म। वो आमाल जो जिस्म से किए जाते हैं मगर जिनसे बचना है, जैसे चोरी, जिना, शराब। तो अगर कोई जिना से बचता है, ये भी अमल सालेह है। बदनजरी का मौका है और निगाहें नीची कर लेता है, ये भी अमल सालेह है। दिल चाहता है फिल्म देखने को मगर रुक जाता है, ये भी अमल सालेह है। अमल की तीसरी किस्म फदाइल, कुछ दिल के अमल हैं, उनसे दिल को आरास्ता करना, जैसे सब्र, ये दिल का अमल है। शुक्र, ये दिल का अमल है। इखलास, ये दिल का अमल है। और कुछ वो काम है जिन्हें दिल करता है मगर उनसे बचना है, जैसे हसद है, जैसे कीना है, जैसे बुग़्ज़ है, जैसे हिर्स है। तो आज़ा से जो काम किए जाते हैं उनमें कुछ काम करने के हैं, कुछ काम बचने के हैं। जो करने के हैं उन्हें मामूरात कहते हैं, जिनसे बचना है उन्हें मनहियात कहते हैं। मामूरात को बजा लाना, मनहियात से बचना, ये आमाल सालिहा। और जो काम दिल से किए जाते हैं उनमें कुछ करने के हैं और कुछ वो हैं जिनसे बचना है। जिनको करना है वो फदाइल हैं, जिनसे बचना है वो रज़ाइल हैं। फदाइल को दिल में जगह देना और रज़ाइल से दिल को पाक करना। जिसने अपनी जिंदगी में ये 4 किस्म के अमाल जमा कर लिए तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये शख्स वअमिलुस सालिहात हो गया। ईमान लाया और ईमान लाने के बाद इसने अमाल सालिहा वाली जिंदगी बना ली। उसके बारे में ये कहा जाएगा कि सुम्मस्तकामू वाली जमात में शामिल हो गया।
کہ ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد زندگی میں استقامت آ گئی کہ چاروں قسم کے اعمال پر جم کر زندگی گزار رہا ہے. یہ جو 4 قسم کے اعمال ہیں ان میں اگر کوئی بگاڑ آ جائے، نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ رہا ہے، تو اب کہیں گے کہ نماز پڑھنے کے عمل میں فساد آ گیا، یہ خرابی آ گئی. اب یہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں کمی آ گئی، اب کامیابی میں گڑبڑ شروع ہو گئی، کامیابی میں کمی آ جائے گی. زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اب کہا جائے گا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں سے ایک عمل خراب ہو گیا، بگڑ گیا. شراب سے نہیں بچتا، اب یہ کہا جائے گا کہ شراب سے بچنے کا جو عمل ہے اس میں بگاڑ آ گیا. زنا سے نہیں بچتا، یہ کہا جائے گا کہ اس عمل میں بگاڑ آ گیا. دل کو حسد سے نہیں بچاتا، اب کہا جائے گا کہ اس میں بگاڑ آ گیا. دل کو بخل سے نہیں بچاتا، اب کہا جائے گا کہ اس عمل میں بگاڑ آ گیا. دل میں صبر ہونی چاہیے نہیں ہے کہ بگاڑ آ گیا. بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا، اور فساد کو دور کرنے کا نام ہے اصلاح. تو مشائخ کے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اعمال کی اصلاح کی فکر کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو مأمورات نہیں ہیں ان کو زندگی میں لاؤ. جن منہیات سے بچنا ہے ان سے بچا نہیں جا رہا ہے، ان سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرو. جن فضائل سے دل آراستہ ہونے چاہیے وہ فضائل نہیں ہے، ان فضائل کو لاؤ. اور جن رذائل سے دل پاک ہونا چاہیے وہ رذائل دل میں ہیں، ان کو نکالو. اس کا نام ہے اصلاح اعمال. اعمال کو ٹھیک کرنا، دل میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کی جگہ پر ریا ہے. دیکھو یہ عمل میں فساد آ گیا تو ریا کو نکالو، اخلاص کو لاؤ. دل میں صبر ہونا چاہیے، اس کی جگہ پہ بے صبری ہے تو صبر کو لاؤ اور بے صبری کو نکالو. یہ ہے اصلاح. عفت اور پاک دامنی نکل گئی، اس کی جگہ پہ شہوت پرستی آ گئی، شہوت پرستی کو نکالو، عفت اور پاک دامنی کو لاؤ. یہ ہے اصلاح. زندگی میں نماز ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے، بے نمازی ہے، تو بے نمازی ہونے کو نکالو اور نمازی بنو. یہ ہے اصلاح. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جن باتوں کو فرض کیا ہے، جن باتوں کو ضروری کیا ہے، اور جن کاموں کو حرام کیا ہے، جن کاموں کو منع کیا ہے، ان کاموں کی فکر کر کے ان کاموں کا اہتمام کرنا، یہ ہے اعمال کی اصلاح. اور اعمال کی اصلاح اس وقت ہوگی جبکہ ہمیں نظر آئے کہ یہ عمل بگڑ گیا ہے. کسی کو کینسر ہو جائے تو دیکھو بدن میں فساد آ گیا، اب اس کی اصلاح ضروری ہے. کسی کو سر میں درد ہو جائے تو یہ صحت میں فساد آ گیا، اس کی اصلاح اب ضروری ہے. کسی کی آنکھوں میں جلن شروع ہو جائے، سرخ ہو جائے، اس صحت میں فساد آ گیا، اس کی اصلاح ضروری ہے. کسی کی زبان لڑ کھڑانے لگی، بول نہیں پا رہی ہے، یہ زبان میں صحت میں فساد آ گیا، اس کی اصلاح ضروری ہے. مگر اصلاح اس وقت ہوگی جبکہ مریض یہ تسلیم کرے کہ میری زبان میں فساد آ گیا ہے، وہ تسلیم کرے کہ میرے سر میں فساد آ گیا ہے، وہ یہ تسلیم کرے کہ میرے بدن میں کینسر پھیل گیا ہے اور فساد آ گیا ہے. اب سر میں درد ہوگا تو اسے خود کو محسوس ہو رہا ہے کہ فساد ہے، دوڑتا ہوا خود جائے گا ڈاکٹر کے پاس.
دوائی لے گا, اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا. زبان لڑکھڑانے لگی, خود ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے گا, ہاسپٹل چلا جائے گا, اصلاح کی فکر کرے گا. مگر کچھ باطنی امراض ہے, کینسر, ٹی بی, اب ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ ایکس رے بتا رہا ہے, اسکین بتا رہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے, آپ کو ٹی بی ہے, مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو. تو جب تک مریض یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میری صحت میں فساد ہے, اس وقت تک آگے اس کی صحت کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسی لیے حکیم جالینوس, اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے, سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ زکام, سردی, کھانسی, بخار, ٹی بی, سب سے بڑی بیماری کون سی؟ بہت بڑا حکیم تھا. تو حکیم جالینوس نے یہ کہا کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے. تو بڑی سے بڑی بیماری ہوگی, مگر مریض اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تو اس کا علاج ممکن ہے. اس لیے کہ یہ آگے کے جتنے قدم اٹھانے ہیں, جتنے سٹیپس لینے ہیں, وہ لے گا. اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے, مگر مریض قدم نہیں اٹھائے گا صحت کے لیے, اپنے مرض کی اصلاح کے لیے, اس لیے کہ اپنے کو مریض نہیں سمجھتا. تو یہ چھوٹی بیماری بھی اس کی جان لے سکتی ہے. یہ بڑی ہوگی, آہستہ آہستہ بڑھے گی. تو ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان کو نظر آئے کہ میرا یہ عمل خراب ہے, میرا یہ عمل خراب ہے, میرا یہ عمل خراب ہے. مامورات میں سے فلاں چیز میری زندگی میں نہیں ہے, منہیات میں سے فلاں برائی میری زندگی میں ہے, میرے دل کے جو فضائل ہیں ان میں سے فلاں اچھی چیز نہیں ہے, اور میرے دل کے جو رذائل ہیں ان میں سے فلاں بری چیز ہے, اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے مجھے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بیماری نظر آئے, اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ احساس ہو کہ یہ خطرناک ہے. خطرناک کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اگر رہی میری زندگی میں تو میری روحانی صحت بگڑے گی, اور روحانی صحت جب بگڑتی جائے گی, بگڑتی جائے گی, بگڑتی جائے گی, اور روحانی کینسر اگر ہو گیا تو ممکن ہے کہ دنیا ہی میں ایمان کو چھوڑ کر جاؤں. اور اگر ایمان کے ساتھ گیا تو بالکل پتلی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا. کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اصلاح اعمال ترقی کے لیے ضروری, اصلاح اعمال کامیابی کے لیے ضروری, اصلاح اعمال دل میں چین سکون کے, دنیا میں چین سکون کے لیے ضروری, اصلاح اعمال حسن خاتمہ کے لیے ضروری, اصلاح اعمال قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری, اصلاح اعمال اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کے ملنے کے لیے ضروری, اصلاح اعمال دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کے لیے ضروری. سب کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اصلاح اعمال ضروری ہے. اس لیے کہ اعمال ہی تو دین ہے. ایک شخص دیندار کب کہلائے گا؟ جب اس کی زندگی میں سارے مامورات ہوں گے, جب اس کی زندگی منہیات سے پاک ہوگی, جب اس کے دل میں سارے فضائل ہوں گے اور اس کا دل رذائل سے پاک ہوگا, تو ہم کہیں گے کہ یہ 100% دیندار ہے. اور دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر ہے دیندار ہونے میں. دینداری ہوگی تو کامیاب, دینداری نہیں ہوگی تو ناکام. تو اصلاح اعمال بہت ضروری. اور اصلاح اعمال سے پہلے جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں فاسد عمل نظر آئے. یہ نظر آئے کہ فلاں عمل خراب ہو گیا ہے, فلاں عمل فاسد ہو گیا ہے, اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اعمال کے بگاڑ کو پہچاننے, اور اعمال کے بگاڑ کو پہچاننے کے بعد اس کی اصلاح کے لیے حق تعالی شانہ نے کچھ لوگوں کو بڑی اعلیٰ درجے کی مہارت عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے. جیسے جسمانی صحت کے لیے جی پی ہوتا ہے, جی پی کے بعد کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, اور ہر فیلڈ کے الگ الگ ماہرین ہوتے ہیں.
تو ہر فیلڈ کے الگ الگ ماہرین میں ایک فیلڈ کا ماہر جو چیز سمجھ سکتا ہے وہ دوسری فیلڈ کا ماہر نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح جیسے علم ہے کہ علماء کے پاس جو علم ہے وہ غیر علماء کے پاس نہیں، اور پھر علماء میں بھی الگ الگ درجے. تو اسی طرح یہ اعمال بگڑ گئے ہیں یا نہیں بگڑ گئے ہیں اس کے لیے بھی ماہر لوگ ہوتے ہیں. کچھ بہت ماہر، کچھ کم درجے کے ماہر، الگ الگ درجے کے لوگ. ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اعمال بگڑے ہیں یا نہیں. کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں کہ خود کو پتا چل جاتا ہے، جیسے سر میں درد، تو اسی طرح نماز میں چھوڑ رہا ہوں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، مگر شاید طریقہ معلوم نہ ہو تو طریقہ کسی ماہر اور ایکسپرٹ سے معلوم کرنا پڑے. اور کچھ اعمال میں فساد وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کبر ہے. تو حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس میدان کے شہ سوار ہیں، بہت ماہر. ان کے علوم سے، ان کی کتابوں سے لوگوں کو بے حد نفع ہوا. اعمال کی اصلاح کے لیے جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا نام سیر فہرست لکھا جا سکتا ہے. ہمارے زمانے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لائن میں بہت بڑا کام کیا، اور بھی ہمارے مشائخ جو ماہرین تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ماہرین تھے اصلاح اعمال کی فیلڈ میں. تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان کو نظر آئے کہ میرا فنا عمل خراب ہو گیا ہے، اور پھر یہ خیال آئے گا کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 طریقے ایسے ہیں کہ جن سے ایک شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا عمل بگڑ گیا ہے، میرا عمل بگڑ گیا ہے، عمل بگڑا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے. تو میرا عمل بگڑ گیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں. جب یہ معلوم ہوگا کہ عمل میں فساد آ گیا ہے تو پھر اصلاحی عمل کی فکر کرے گا اور اصلاحی عمل کے راستے کھلیں گے. ان 4 طریقوں میں سے ایک طریقے پر گزشتہ ہفتے کی نشست میں تفصیل کے ساتھ باتیں عرض کی گئی. وہ کیا کہ اپنے دوست احباب سے درخواست کریں کہ آپ کو میری زندگی میں کوئی عیب نظر آئے تو بلا تکلف آپ مجھ سے کہہ دیں. دوست سے زیادہ خیرخواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ دوست کو کہیں کہ آپ کو اگر میری زندگی میں کوئی عیب نظر آئے تو آپ مجھ سے کہیں. جس کو کہا جائے پھر وہ اخلاص کے ساتھ، تنہائی میں، پیار محبت کے ساتھ اپنے دوست کی خیر خواہی کرتے ہوئے بتائے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سنت کا بھی بہت اہتمام ہے، فلاں ایک چیز ہے جس کے بارے میں تھوڑی مجھے فکر ہے، چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا، میں تو آپ سے بھی زیادہ گندا ہوں، میرے اندر آپ سے بھی زیادہ عیوب ہے، مگر چونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا، ایک ذمہ داری آپ نے سونپی تھی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس غلطی کی نشاندہی میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو تو مجھے معاف کیجیے. تنہائی میں کہہ دے. اور جس کو بتلایا جائے وہ خوش ہو. بلکہ ہم اگر کسی کو نہ بھی کہیں اور وہ ہماری اصلاح کرے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ہماری آخرت کے بارے میں فکر مند ہے، تبھی تو ہمیں متوجہ کر رہا ہے. ایک طریقہ یہ کہ دوستوں سے معلوم کرے کہ میری زندگی میں کون سے اعمال بگڑ گئے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمنوں سے معلوم کریں کہ میری زندگی میں کون سے اعمال بگڑے ہوئے ہیں. دشمنوں سے کیسے معلوم ہوگا؟ دشمنوں سے اس طرح معلوم ہوگا کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کی نظر ہماری اچھائی کی طرف نہیں جاتی، اس کی نظر ہماری برائی کی طرف جاتی ہے.
ہماری اچھائی کی طرف جاتی ہے تو وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، اور ہماری برائی کی طرف نظر جاتی ہے اس کی تو وہ فوراً اسے نظر آ جاتی ہے، وہ فوراً اس کے دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہماری بڑی اچھائی کو دیکھتا ہے، وہ اسے بہت چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے، اور چھوٹی برائی کو دیکھتا ہے، وہ اس کے لیے ہیڈ لائن ہوتی ہے، بہت بڑی چیز۔ جیسے ہمارے دوست کو ہماری برائی اتنی جلدی نظر نہیں آتی جتنی ہماری اچھائی جلدی نظر آتی ہے۔ اس کی نظر میں ہماری برائی برائی ہی نہیں، برائی برائی ہی نہیں، اس کی نظر میں کبھی کبھی برائی بھی اچھا ہی ہوتی ہے، محبت جو ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبک الشیء یعمی ویسم، تیرا کسی سے محبت میں مبتلا ہو جانا تجھے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے جب محبت ہو جاتی ہے اور پھر اس کو یوں دیکھتے ہیں تو عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے، عیوب نظر ہی نہیں آتے، برائی نظر ہی نہیں آتی، اچھائی نظر آتی ہے۔ اور کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور کوئی اس کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی برائی، اور ہم پھر اس زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار خامخواہ یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو بہرا بھی ہو جاتا ہے۔ محبت ہو جاتی ہے تو برائی نظر نہیں آتی، اچھائی نظر آتی ہے، اور جب دشمنی ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتا ہے کسی سے، تو اچھائی نظر نہیں آتی، برائی نظر آتی ہے۔ اور جب برائی نظر آتی ہے تو پھر وہ باتیں کرتا ہے، دشمن جو ٹھہرا، جلتا ہے اندر سے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ان پھولوں سے خار اچھے، خار کانٹوں کو کہتے ہیں، تو جب گلاب کے درخت کے پاس سے کوئی گزرتا ہے تو اس کی دوستی تو پھول سے ہے، تو پھول سے دوستی، محبت، مگر وہ پھول جو ہے وہ کبھی پکڑ نہیں لیتا، ہمیں پکڑ کون لیتا ہے؟ وہ کانٹا پکڑ لیتا ہے، جو کپڑوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ان پھولوں سے خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں، ان پھولوں سے خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں، ان رفیقوں سے رقیب اچھے۔ رقیب وہ جو ہر وقت جو دیکھتا رہتا ہے دشمن کی اس کی غلطی کہاں جائے کہ میں اس کی اشاعت کروں۔ ان پھولوں سے خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں، ان رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر بھی نام لیتے ہیں۔ وہ رفیق دوست کبھی ہمارا تذکرہ ہی نہیں کرتا، دوستی کا دم بھرتا ہے مگر ہماری یہ خوبی کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس سے تو وہ رقیب اور جلنے والا حاسد اچھا ہے کہ برائی کے ساتھ ہی صحیح مگر جس مجلس میں بیٹھتا ہے ہمارا تذکرہ تو کرتا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میرے اعمال بگڑے ہوئے ہیں یا نہیں، اور اگر بگڑے ہوئے ہیں تو کون سے، تو وہ دشمنوں سے فائدہ اٹھائے۔ دشمنوں سے کس طرح؟ کہ کان میں بات آئے کہ زید فلاں مجلس میں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اس لیے کہ بات تو پہنچ ہی جاتی ہے، بات تو پہنچ ہی جاتی ہے، عمر تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ بہت مخلصانہ انداز میں آ کر کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں تمہارے بارے میں ایسی بات ہو رہی تھی، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ واقعی جس کی بات ہو رہی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے بارے میں جو کچھ وضاحت کرنا چاہے کر سکیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں زید تمہارا تذکرہ کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سلیم نے مجھ سے ایک مرتبہ 2000 پاؤنڈ لیے تھے، آج تک واپس کرنے کا نام نہیں ہے، تو یہ جا کر کہہ دینا چاہیے، خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں کہ جو ذکر کرنے کی نہیں ہوتی، ایسی باتیں جو ایک شخص کرتا ہے اور ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسی محفل میں بات ہو رہی ہے
کہ ان میں سے بولنے والے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان سب کے دلوں میں اس کی عظمت ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور بات بھی پھر ایسی ہے کہ اگر اس کو جا کر کے کہیں گے تو وہ اس سلسلے میں کچھ کرے گا نہیں اور کرنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ اب یہ 2000 پاؤنڈ والی بات ہوگی تو فون کرے گا کہ بھئی آپ کے میرے ذمہ 2000 پاؤنڈ ہیں، ہم نے سنا آپ کسی جگہ کہہ رہے تھے، تو ایسی بات ہو تو بتلاؤ تاکہ ہم ادا کر سکیں۔ مگر کوئی ایسے ہی الٹی سیدھی بات کرتا رہے کہ وہ بہت متکبر ہے اور بہت کنجوس ہے اور بہت بخیل ہے، تم اسے نہیں جانتے میں اسے جانتا ہوں، اب یہ بات اس کو جا کر کے کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا، دل دکھے گا۔ تو حکما، سمجھدار، عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آ کر کے رپورٹنگ کر رہا ہے کہ فلاں مجلس میں تمہارے بارے میں ایسی ایسی برائی بیان ہو رہی تھی، وہ اس دشمن سے بھی زیادہ برا ہے، کم سے کم اس میں اتنی تو شرم ہے کہ وہ منہ پہ آ کے نہیں کہہ رہا ہے، وہ دور کسی جگہ پر چھپ کے بات کر رہا ہے، اور یہ نالائق محبت کا دم بھر کر کہہ رہا ہے کہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ یہی ہوا نا جب آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے اور ایسا کہہ رہا ہے اور ایسا کہہ رہا ہے، دل دکھاتے ہیں۔ تو یہ بیچ والے لوگ جو ہیں، بیچ والے، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے خطرناک۔ ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ کبھی کبھی تو حقیقت میں صحیح بات آ کر کہتے ہیں مگر نہ کہنے کی، اور کبھی کبھی تو ویسے ہی آ کر کہتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ تحقیق کرنے کے لیے تو کوئی نہیں جائے گا۔ اب خامخواہ ہمارے دل میں اس شخص کی دشمنی پیدا ہو گئی کہ اچھا مولوی صاحب میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات اور ہمارے بارے میں وہ پیچھے ایسی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہنا چاہیے کہ بھئی جزاک اللہ، بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے اطلاع دی، مگر اس کا تو تصفیہ فوراً ہونا چاہیے، آپ چلیے ہمارے ساتھ، اس سے کہ آپ کی گواہی کے بغیر تو ہم ان سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، آپ تشریف لائیے۔ یہ لوگ گفتگو میں سب سے پہلی بات ہی یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات کہنے والا ہوں مگر میرا نام مت کہنا، نہیں تو تیرے نام کے بغیر آگے ہم کر کیا سکیں گے، تیرے نام کے بغیر ہم آگے کر کے، یہ فسادی لوگ ہیں، فسادی لوگ، یہ خیرخواہ نہیں ہمارے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ خیرخواہ نہیں، یہ فسادی ہیں، یہ لڑائی جھگڑا کرانے والے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں، یہ فساد ڈالتے ہیں قوموں میں، خاندانوں میں۔ ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ ہمارے اکابر اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، سنتے نہیں تھے کسی اور کے بارے میں کوئی بات۔ تو کان کے کچے نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی بات سن لی اور ہر ایک کی بات سن کر دل دماغ میں اتار بھی لی۔ کبھی ہوتا ہے کہ سننی بھی پڑتی ہے، مگر سننے کے بعد اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال میں بگڑے ہوئے اعمال کون سے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے اپنے دشمنوں سے مدد لینا چاہیے، اس لیے کہ دشمن جو ہے اس کی نظر ہمارے عیوب پر ہوتی ہے، ہماری برائیوں پر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خامخواہ عیب بھی گھڑ لیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے عاشق کو اور محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی برائی بھی اچھی لگتی ہے، تو اسی طرح اس کو ہماری اچھائی بھی بری لگتی ہے، تو اس کو بھی برے انداز سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ تو صف اول میں لوگوں کو دکھانے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھو کتنی اچھی خوبی تھی کہ صف اول میں ایک شخص آ کر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اس خوبی کو اس نے کیسی بگاڑ کے دوسروں کے سامنے، اس کو یہ خوبی بری شکل میں نظر آئی کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکار ہے۔ تو جو کچھ دشمن کہتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ عیب ہے ہی، مگر وہ 10 باتیں ہمارے بارے میں بیان کرے گا تو ایک بات تو کوئی ہوگی جو حقیقت میں ہمارے اندر ایسی ہوگی جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دشمنوں کے ذریعے اپنے عیب کو معلوم کرو۔ تو جب پتا چلے کہ فلاں صاحب تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے تو ایک دم
ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں. خاموشی سے غور سے سوچیں کہ دشمن نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے تو میں ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کروں کہ ایسی چیز میری زندگی میں تو نہیں ہے. حضرت قطب ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.